اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ گھر ہیں، houses that Allah has commanded to be raised, houses that Allah has commanded to be raised and that His name be mentioned therein. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم یہ گھر کھڑے کریں، ان کی تعمیر کریں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر کیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے غدو اور آصال میں. غدو کہتے ہیں دن کے پہلے حصے کو، ٹھیک ہے، the earlier part of the day، ظہر کی نماز کے یا ظہر کے ٹائم سے پہلے والا حصہ. اور آصال جو ہے اصیل کی جمع ہے، اصیل کی جمع آصال، اور یہ ہے لیٹر پارٹ آف دا ڈے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان ترفع، کہ ہم نے حکم دیا ہے کہ یہ گھر جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہیں، یہ ترفع کا مطلب ہوتا ہے ریز کیے جائیں. اب اس میں دو معنی شامل ہیں. ایک معنی یہ کہ ان کی بلڈنگ جو ہے بنائی جائے، کھڑی تعمیر کی جائے، اور ریز سے مراد ایک اور بھی ہے یہ کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ اونچا ہے. یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ ان گھروں کی بات ہو رہی ہے جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. کچھ علماء نے اس کو خاص کیا ہے مساجد کے ساتھ، کچھ علماء نے اس کو عام چھوڑا ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ ان گھروں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو مساجد کے بارے میں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدن، کہ جس نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مسجد بنائی اس دنیا میں تو اللہ اس کے لیے ایک گھر بناتا ہے اپنی جنت میں. تو مسجد بنانے کے بھی فضائل ہیں، ورچوز ہیں آف بلڈنگ ماسکس. اور ہمارے ہاں بھی مسجد جو ہے وہ بننی چاہیے، اور مساجد کو بیوٹیفائی کرنا چاہیے. اچھا، اس سے کیا مراد ہے کہ مساجد کو بیوٹیفائی کرنا چاہیے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ بھی اٹیلین ماربل والا گنبد ہونا چاہیے، یا اس کی بلڈنگ جو ہے اس قسم کی ہونی چاہیے کہ لوگ جو ہیں واہ واہ کریں اس کو دیکھ کے؟ یہ مقصود نہیں ہے. مقصود بیوٹیفائی کرنے کا یہ ہے مقصد کہ جس کام کے لیے مسجد بنائی گئی ہے اس کے لیے وہ یوز کی جا رہی ہو. یعنی یہ مسجد ایسی ہو کہ اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہوں، ایسی ہو کہ لوگوں کے دل جو ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، لوگوں کا دل کرے کہ ہم مسجد جائیں، وہاں جا کے وہ ایک سکینت ان کے اوپر طاری ہونی چاہیے، یعنی ایک ٹرینکولیٹی فیل ہونی چاہیے ان کو، ایک کمفرٹ، ایک پیس فیل ہونا چاہیے. مساجد ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ ذکر اذکار ہو رہا ہے، جہاں پہ درس و تدریس ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، ایک کمیونٹی آ کے اکٹھی ہو رہی ہے اور قرآن پڑھنا سیکھ رہی ہے، اپنا تزکیہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے وہ کمیونٹی، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. مسجد کو بیوٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہو جس کے لیے وہ تعمیر کی گئی ہے. اس لیے تعمیر نہیں کی گئی کہ شو آف کیا جائے کہ ہماری مسجد ایسی ہے اور تمہاری مسجد ویسی ہے اور لوگ مقابلہ کریں آپس میں مسجد کی تعمیر کے اندر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں بتایا کہ لا تقوم الساعہ، کہ آخری گھڑی نہیں اسٹیبلش کی جائے گی، یعنی قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ جو ہیں مساجد کے معاملے میں آپس میں جو ہے یہ مقابلہ نہ کر رہے ہوں. کس چیز میں؟ اس کی تعمیر، اس کی بلڈنگ کے معاملے میں. تو یہ آج ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ہے. ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی مساجد بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو ہماری، یہ کیا ایڈورٹائز کیا کی جا رہی ہے؟ بلڈنگ ایڈورٹائز کی جا رہی ہے. یہ تو کوئی ایڈورٹائز نہیں کرا جی ہمارے اتنے مصلین ہیں ہماری مسجد کے اندر، آرکیٹیکچر ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے، یا ہماری مسجد میں سے اتنے حفاظ نکلے ہیں. یہ چیزیں کوئی نہیں ایڈورٹائز کر رہا، لیکن اس کی تعمیر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل النبوہ میں سے بھی ہیں. دلائل النبوہ یعنی پروفس آف پروفٹ ہوڈ، کہ the prophet was able to predict this that we are seeing in front of us. گلف کنٹریز میں بھی آپ دیکھ لیں، وہ شیخ زید ماسک ایک ہے ابو دھابی میں غالباً، اس کی بھی بہت زیادہ تصویریں ادھر ادھر دکھائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں کتنی زبردست مسجد ہے. اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اصل چیز وہ ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات،
ذکر اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے مسجد میں، اور مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے سورہ جن میں فرمایا نا کہ یہ مساجد جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو کسی کو نہ پکارو ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا، ٹھیک ہے، یعنی شرک نہ کرو اور کسی کو نہ پکارو ان میں۔ اسی طرح خرید و فروخت کے مسائل بھی جو ہیں وہ بھی مسجد میں ڈسکس نہیں ہونے چاہیے، بائنگ اینڈ سیلنگ، بزنس ٹرانزیکشنز، یہ مسجد کا جو شرف ہے نا وہ یہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب جگہیں کون سی ہیں؟ مساجد، اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی ہیں؟ بازار، ٹھیک ہے، کیونکہ مساجد کے اندر انسان توکل کرتا ہے کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر، ذکر کرتا ہے کس کا؟ اللہ کا، اس کا فوکس کیا ہوتا ہے؟ آخرت، مساجد کے اندر، یا ہونا چاہیے ایسے۔ بازار میں کیا ہوتا ہے؟ توکل ہوتا ہے پیسے کے اوپر، فوکس ہوتا ہے دنیا، اور بائنگ اینڈ سیلنگ میں، خرید و فروخت کے اندر ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کو چیٹ کرنا، غبن، اور بازار میں اور بھی قسم کے جو ہیں فحش کام بھی ہوتے ہیں بازاروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ جگہ نہیں پسند، اور پسند کیا کون سی جگہ ہیں؟ مساجد۔ اچھا، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے اللہ 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 کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کا مطلب یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مطلب یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، جو اذکار مسنون ہیں، مسنون سے مراد یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، words of remembrance that are proven from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ذکر اذکار۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی جاتی ہے دن کے ارلیئر پارٹ میں اور لیٹر پارٹ میں۔ تسبیح سے کیا مراد ہے؟ کسی کو پتہ تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے سبحان اللہ؟ قرآن میں آتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، فری فرام، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے۔ اللہ از فری فرام آل امپرفیکشنز، آل امپیورٹیز، آل فالٹس۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، ہم اللہ کو ریز کر رہے ہوتے ہیں ابو آل امپرفیکشنز، ابو آل فالٹس۔ آپ اپنے ذہن میں مثال کے طور پہ میتھس جس نے پڑھی ہوئی ہے، سب نہیں پڑھی ہوئی ہے، یہ والا ایکس ایکسس ہوتا ہے، یہ وائی ایکسس ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بڑا عرصہ ہو گیا میں نے نہیں پڑھی تو مجھے بھول گیا، ایکس ایکسس اور وائی ایکسس۔ اب وائی ایکسس میں آپ زیرو سے نیچے جائیں گے تو نیگیٹو ہے سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو آپ نے نیگیٹو والا سب ختم کر دیا، آپ نے اوپر لے آئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، ہر نیگیٹو چیز جو ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے نگیٹ کر دیا۔ اور جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں یا اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ اس گراف پہ نا اور اوپر لے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ نگیٹنگ آل فالٹس، آل امپرفیکشن فرام اللہ، اور الحمدللہ اللہ اکبر جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ از دا گریٹسٹ، ٹھیک ہے۔ تو تسبیح بالغدو والآصال، دن کے پہلے حصے میں اور دن کے آخری حصے میں۔ اچھا، اس سے کچھ علماء نے مراد لی ہے کہ ڈے ٹائم آورز، جس کے اندر فجر بھی شامل کی جاتی ہے، فجر، ظہر اور عصر کا وقت، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ آیت سے یہ مراد ہے، یہ تین نمازوں کا ذکر ہے اس کے اندر، اور ان میں سے دو خاص طور پہ جو فجر اور عصر کی نماز ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، اور بردین فجر والعصر، یعنی جس نے بھی یہ دو نمازیں پڑھی اہتمام کے ساتھ اور اس پہ دوام یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھتا رہا ان کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ دو پڑھے گا اور تین نہیں پڑھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوگا، یعنی کہنے کا مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ دو نمازیں جو ہے خاص ہیں، ان کی ایک اسپیشل ایک ورچو ہے، یہاں پہ ایک ورچو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیا۔ اچھا، ایک اور رائے یہ ہے کہ بالغدو والآصال سے مراد یہ ہے 24 آورز۔ جیسے آپ سے پوچھتے ہیں نا یار آپ فلاں کام کب کرتے ہو، یا سارا وقت یا سارا دن، سارا دن سے آپ کی مراد یہ ہوتی ہے یار سب گھڑی میں ہر وقت کر رہا ہوتا ہوں یہ کام، یعنی اس سے پانچوں وقت کی نماز بھی مراد دی جا سکتی ہے۔
ٹھیک ہے. آگے اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ لوگ جو ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کھڑے کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مساجد بناتے ہیں اور اپنے گھروں میں ذکر اور تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ رجال. رجال کہتے ہیں مین کو عربی کے اندر، رجل مین، رجال مین. یہاں پہ یہ ورڈ جو یوز کیا گیا ہے نا رجال، یہ ایز پریز بھی یوز کیا گیا ہے کہ ان کے اندر یہ کوالٹیز آف رجولہ، یہ مینلی میسکولن کوالٹیز ہیں، بریوری، شیولری اور یہ اس طرح کے کام، یہ مانی یہ صحیح مرد ہیں یہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن میں کہا نا کہ من المؤمنین رجال، کیا ہے آگے؟ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مؤمنین میں سے ہیں رجال یعنی men who were truthful to what they promised اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ آیت جو ہے نا یہ جہاد کے معاملے میں ہے کہ جنہوں نے اپنی جان دے دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ رجال، یعنی یہ men ہے. من المؤمنین یعنی یہ مؤمنین میں سے رجال ہیں، اللہ تعالیٰ نے یعنی خاص کیا ان لوگوں کو، اور یہ رجال کا ورڈ یوز کر کے، مین کا ورڈ یوز کر کے ورچو بیان کیا ہے. اچھا، اس سے ایک اور مراد بھی ہے کہ رجال کا جب ذکر کیا تو یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یہ بیوت جو ہیں، یہ جو گھر ہیں، ان کو آباد کرتے ہیں، یعنی مساجد کو. تو مساجد میں زیادہ کون جاتے ہیں؟ اور یعنی فرض کن کا ہے جانے کا؟ وہ ہے آدمی، ٹھیک ہے نا، ایز کمپیئر ٹو ویمن. تو کچھ علماء نے یہاں پہ یہ جو ورڈ رجال مینشن ہوا ہے اس کی حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ یہاں پہ آدمی جو ہیں وہ انہیبٹ کرتے ہیں اور بیوٹیفائی کرتے ہیں مساجد کو فار ایگزامپل. اور دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ورشپ جو ہے نا ایک بڑا پریز وردی کیریکٹرسٹک ہے. ایک آدمی کا آدمی ہونے میں اور اچھا آدمی ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رجال کہنے میں اس کے اندر ورشپ انسٹنکٹ، اور ورشپ انسٹنکٹ کے علاوہ ورشپ کا ایک ایپٹیٹیوڈ اور ورشپ کی ایک عادت ہونی چاہیے، عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی. یہ ان کی کوالٹی ہے. اور جیسے کہ غالباً سورہ حجرات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے جو نوبل ہیں وہ ہیں سب سے رائچس، سب سے جو نوبل ہیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے ہیں. تو یار آپ کی اور میری بھی نا، ہماری بھی ایسپیریشنز یہ ہونی چاہیے. دیکھیں خاص طور پہ نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ کی ایسپیریشنز ہیں کہ میں جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس پروفیشن میں آپ بڑھنا چاہتے ہیں. میں یار بہت اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، یا میں بہت اچھا انجینئر بننا چاہتا ہوں، یا میں بہت پیسے کمانا چاہتا ہوں، یا میں یہ گاڑی لینا چاہتا ہوں، یا میں اس قسم کا انسان بننا چاہتا ہوں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ایسپیریشنز ہیں ہم سب کی ہیں، لیکن ہم لوگوں کی ایسپیریشن نا یہ والی بھی ہونی چاہیے کہ ہم عباد یعنی ہم عابد بننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بننا چاہتا ہوں. میں اس کے اندر بھی جو ہے نا اوپر بڑھنا چاہتا ہوں. یعنی میری اور آپ کی، ہم دونوں کی ایسپیریشنز ہونی چاہیے کہ ہم عبادت میں جو ہے نا اپنے آپ کو انکریز کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا جو ہے، یہ دعا یاد کرنی چاہیے ہمیں. دعا مانگا کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں اور اپنی عبادت میں حسن پیدا کر سکوں، یعنی اپنی عبادت اور بہتر کر سکوں. تو یہ ایسپیریشن ہونی چاہیے نا ایک مومن کے اندر، ایک بلیور کے اندر، کہ ہم اپنی عبادت کو بہتر سے بہتر کر سکیں. نماز کا فار ایگزامپل ترجمہ جو ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، سیکھیں اس کو، تاکہ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو ہم کیا کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم پتہ ہو ہم کیا کیا رہے ہیں. اور نماز میں مثال کے طور پہ جب ہم تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں جب داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں. اس دعا کو کہتے ہیں دعا الاستفتاح، اوپننگ دعا. اب وہ دعا جو ہے اکثر لوگوں نے وہ یاد کی ہوئی ہوتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں. اپنی عبادت میں حسن پیدا کرنے کے لیے وہ دعائیں بھی یاد کریں تاکہ ہم انٹرچینج کر سکیں، تاکہ کبھی ہم یہ دعا پڑھیں کبھی ہم وہ دعا پڑھیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی نماز میں زیادہ حاضر ہوگے، ٹھیک ہے. یو ول بی مور کنیکٹڈ ود یور صلاح. وائی؟ بیکاز یو آر میکنگ اے کانشیس ڈیسیژن ٹو چینج اور ٹو سلیکٹ وچ دعا یو وانٹ ٹو میک، بجائے آٹو پائلٹ پہ ہوا وہ.
دیکھیں ہم سب انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے اور انسانیت کا بھی ایک وہ جو ساتھ ایک چیز آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم بار بار کرتے ہیں اس کو پھر ہم ہلکا سمجھتے ہیں، یا اس کو جو ہے سب کانشیسلی کرنے لگ جاتے ہیں، یا وہ عادت بن جاتی ہے، عبادت جو ہے وہ عادت بن جاتی ہے. تو اس کو عادت کو ہلانے کے لیے اور واپس ایک قسم کی انٹینشن کو لے کے آنے کے لیے اور ایک پرپس زیادہ لے کے آنے کے لیے تو عبادت کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا تنوع، تھوڑا سا ڈفرنس، تھوڑے سے جو ہے نا وہ ایکسٹرا کرنے چاہیے. تو ایکسٹرا جو ہے دعائیں یاد کریں تاکہ ہم اپنی عبادت میں حسن پیدا کر سکیں. اچھا، یہ لوگ ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ they are not distracted by commerce، تجارہ، business، ولا بیع، اور by selling، عن ذکر اللہ، یعنی تجارت اور بائنگ اینڈ سیلنگ جو ہے نا ان لوگوں کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتی. کس چیز سے ڈسٹریکٹ نہیں کرتی؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر کے اندر نماز بھی شامل، مگر اللہ تعالیٰ اس کو آگے اسپیسیفکلی بھی مینشن کریں گے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو تجارت جو ہے ڈسٹریکٹ نہیں کرتی، یہ گینز جو ہے نا یہ ڈسٹریکٹ نہیں کرتے ان کو. وہ والا معاملہ نہیں ہے الہاکم التکاثر، جس کا سورہ تکاثر میں ذکر کیا گیا نا کہ ہلاک ہو گیا وہ جو کثرت کے ساتھ بس اکٹھا کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے. وہ سمجھتا ہے زندگی کا مقصد یہی ہے. یہ جو لوگ ہیں، یہ رجال جو ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، they are not distracted by commerce اور selling عن ذکر اللہ. یعنی یہ پرائرٹی کس چیز کو دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو. اور کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ایک ٹرانزیکشن اور ایک بزنس ڈیل کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ کیا ڈیل ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہیز باٹ، اللہ نے خرید لیا، اللہ ہیز پرچیزڈ فرام دا بلیورز themselves and their wealth in exchange for بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے لیے. یہ ٹرانزیکشن ان رجال نے، ان بلیورز نے کر لیا. ان کو پتہ ہے کہ یار ہم نے یہ ٹرانزیکشن کیا ہوا، ہم یہ جو اعمال کر رہے ہیں، ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم یہ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کے عوض ہمیں اگلی زندگی میں کیا مل رہا ہے. یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے. جب انہوں نے یہ ڈیل کی ہوئی ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی جو تجارتیں ہیں، یہ چھوٹا چھوٹا جو نفع ہے نا، وہ ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ مین گول اور مین پرپس جو ہے نا وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. اچھا، یہاں پہ اللہ نے تجارت سپریٹ مینشن کی اور بیع سپریٹ مینشن کیا. تجارت کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کامرس کے اندر بائنگ اینڈ سیلنگ، تجارت بزنس کے اندر سیلنگ بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کو سپریٹ مینشن کیا ہے. اور کچھ علماء نے کہا اس کو سپریٹ مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کے لیے کہ شاید یہ چیز ایسی ہے جو زیادہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے انسان کو. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ جو سیلز کی جاب کرتے ہیں نا، سیلز کی جاب جو کرتے ہیں، وہ کلائنٹ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں سارا وقت، بڑا کنونس کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو سیلز کی مومنٹ اپرچونٹی ملتی ہے نا، اس کو لوز کرنا بڑا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. پھر کہ ایک مثال کے طور پہ کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ کسی کو پلاٹ بیچنا چاہتا ہے اور اس کو بڑے عرصے سے بتا رہا ہے اس پلاٹ کے بارے میں. اچھا، اب وہ بندہ جو ہے نا راضی ہو گیا بیچنے کے لیے. اب جو ہے نا سیل میچور ہوتی نظر آ رہی ہے اس کو، اور اب اذان بھی ہو رہی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یار اگر سیل کو میں ابھی شاید نہیں کروں گا، کلوز نہیں کروں گا، تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے پاس چلے جائے، وہ مائنڈ چینج کر لے اپنا. اب اس نے کس چیز کو ترجیح دینی ہے؟ یہ رجال جو ہیں یہ ترجیح دیتے ہیں کس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، نماز کو اور زکوٰۃ کو. تو سیل کا خاص طور پہ یہاں پہ مینشن اس لیے کیا. جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے آیا ہے ٹھیک ہے میں خرید لوں گا، نماز پڑھ کے خرید لوں گا. لیکن شاید سیل کے اندر جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ کروشل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ حکمت ہے اس میں کہ بیع جو ہے نا اس کو خاص مینشن کیا ہے ادھر. اچھا جی، اب اگر ان لوگوں کو یہ تجارت ڈسٹریکٹ نہیں کرتی نا، یہ دنیا کا معاملہ جو اگر ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتا نا، تو باقی اور کوئی پیچھے چیز نہیں جو ان کو ڈسٹریکٹ کرے گی. کیونکہ مردوں کو خاص طور پہ
یہ چیز بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے، کام کاج، پیسے کمانا. اور اگر وہ اس چیز کو کنٹرول کر لیں نا، باقی ڈیزائرز کنٹرول کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہیں. باقی جو ڈسٹریکشنز ہیں نا، ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے وہ پھر اور چیزوں سے، کیونکہ یہ سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہے. دوسری بات، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کوئی بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ they don't buy and they don't sell, they don't do any business and they don't sell. That is not what Allah said. Allah said that it doesn't distract them. یعنی کرتے یہ ہیں، یہ کام کرتے یہ ہیں لیکن پرائرٹی نہیں بنائی، اپنا مقصد نہیں بنایا ہوا اس کو. یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے سب دنیا ترک کر دی اور مسجد میں جا کے بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنے لگ گئے. ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، اور وہ شاید اتنا پریز وردی بھی نہیں ہے اسلام کے اندر. اسلام میں یہ ہاں دنیا میں رہو، دنیا کو کماؤ بھی، لیکن اس کو اپنا نصب العین، اپنا مقصد نہ بناؤ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں. دے میک اے لائیولیہڈ فار دیم سیلوز، لیکن دے کیپ اٹ ان کنٹرول. اور اصل ٹیسٹ یہ ہے، سب کچھ چھوڑ دینا آسان ہے، اصل ٹیسٹ یہ کرنا بھی، اس کو کنٹرول بھی کرنا. پھر دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ نوجوان ہیں، آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نیا شاید پریکٹسنگ کرنا شروع کیا ہوگا اپنے دین کو، اور سیریسلی لینا شروع کیا ہوگا. ایک جو بہت بڑا دھوکہ شیطان دیتا ہے نا انسان کو، وہ یہ ہے کہ یار چھوڑ دو، پڑھائی جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یار یہ کیا یونیورسٹی، بس اللہ یار بس مقصد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، یار یہ پڑھائی کیا ہے کیا نہیں ہے، یار یہ جاب یہ ایسی ہے، ٹھیک ہے یار میں بس مسجد میں جایا کروں گا، نماز پڑھا کروں گا بس. یعنی وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیز ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتی. یہ نہیں کہا کہ یہ کرتے ہی نہیں ہے یہ کام. فرق ہے دونوں چیزوں میں. تو شیطان جو ہے نا وہ کبھی کبھار نوجوانوں کو ڈیسیو کرتا ہے. ہمارے پاس کچھ پیرنٹس آتے ہیں کبھی کبھار، یا میرا بیٹا جو ہے نا وہ ریلیجس ہوا، یار وہ تو پڑھائی نہیں کرتا، یونیورسٹی نہیں جاتا، اس نے جاب چھوڑ دی ہے، جاب ہی نہیں کرتا، کچھ کرتا ہی نہیں، بس اب گھر بیٹھا ہے بس. وہ بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا. اور آپ یقین کریں کچھ ماں باپ جو ہے نا نہیں چاہتے اپنے کہ ان کے بچے جو ہے نا دیندار ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ایکسٹریم پہ جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ماں باپ بھی ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، رہنا بھی ان کے گھر میں ہے، کھانا بھی انہی سے ہے، لینا بھی انہی سے، مگر کام خود کچھ نہیں کرنا. یہ عجیب دھوکہ دیا ہوا شیطان نے. یعنی اس دنیا میں رہیں، کام کریں، حلال کمائیں، لیکن اس کو کنٹرول کریں. اذان کی آواز سنیں، مسجد جائیں. پرائرٹی کس کو دینی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. بس یہ نہیں کہ اس کو بالکل زیرو کر دیں، بالکل ختم کر دیں. دیکھیں صحابہ میں بھی، عشرہ مبشرہ کو بھی آپ دیکھ لیں، یا چار جو سب سے جو خلفاء ہیں، وہ سب یہ کام کیا کرتے تھے، تجارت میں انوالو تھے. وہ اگر انہوں نے یہ کام نہ کیے ہوتے تو اسٹیٹ کیسے رن کرتے؟ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہونا تھا کہ کیسے یار معاملات کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے. ان سب نے یہ کام کیے. ڈسپائٹ دیٹ ہم ان کو سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ سمجھتے ہیں، اور بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں وہ. اور ان کا بیسٹ آف دا بیسٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بیلنس کیا ہوتا ہے. یہ بیلنس کرنا زیادہ مشکل ہے. کٹ جانا، بالکل کہنا ٹھیک ہے یار، ایکسٹریم اختیار کرنا یہ آسان ہے کہ بالکل اس میں گم جاؤ تجارت کے اندر اور پیسے کمانے کے اندر، یا پھر بالکل ہی چھوڑ دو. اسلام جو ہے وہ وسط، یعنی دین وسط ہے، مڈل پاتھ ہے، مڈل وے ہے. عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. ذکر جو ہے اس کے اندر صلاح پہلے ہی شامل ہے، لیکن اللہ نے اس کو اسپیسیفکلی دوبارہ مینشن کیا. کیوں؟ کیونکہ نماز قائم کرنا، اس کی اہمیت، اور کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو انسان کے لیے، انسان کی زندگی کے اندر جو اس کو نماز سے ڈسٹریکٹ کرے. کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح کا آپ سمجھیں موضوع جو ہے، یا ایک آیت جو ہے قرآن میں سورہ جمعہ کے اندر، وہ یہی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ جب جمعے والے دن تمہیں اذان کی آواز آئے، کال ٹو پریئر آن دا ڈے آف جمعہ، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور سیلنگ چھوڑ دو، ٹریڈ چھوڑ دو. جمعے کے ٹائم، جمعے کی اذان ہو گئی ہے، جمعے کے ٹائم کاروبار کرنا، کام کرنا حرام ہے اس آیت کے تحت. کیونکہ اللہ نے حکم دیا فاسعوا الی ذکر اللہ، جاؤ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی نماز قائم کرو.
تو اس ٹائم پہ خاص طور پہ علماء نے بیان کیا کہ اس ٹائم پہ تجارت اور کام کرنا جائز نہیں ہے. یہ باقی نمازوں میں یہ شرط نہیں ہے، جمعے کے لیے خاص ہے. ایٹ لیسٹ کنسنسس علماء کا اس چیز کے اوپر کہ جمعے کے ٹائم کوئی اور کام کرنا یہ حرام ہے. اچھا، یہ آیت جو ہم اب جو ہمارے زیر غور ہے، ہمارے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت کے تحت نا ہم لوگوں کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یا لوگوں کی 3 کیٹیگریز کر سکتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی مال کو، اولاد کو اور اپنے بزنس ان جنرل کو، اپنی دنیا کو پریفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے اوپر پریفر کرتے ہیں. ایک تو وہ کیٹیگری ہوگی ان کی. اور وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہوں گے. خسارے سے مراد they will be in a state of loss. اللہ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ڈونٹ لیٹ یور، اے اہل ایمان، ڈونٹ لیٹ یور wealth and your children divert you from the remembrance of Allah. ٹھیک ہے، don't let them divert you from the remembrance of Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو جو یہ کرے گا تو وہ خسارے پانے والوں میں سے ہوگا، وہ لوزر ہوگا. he will be at loss آخرت والے دن. 2 چیزیں، اموالکم و اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد. دیکھیں آپ میں سے اکثریت جو ہے نا، جس عمر میں آپ لوگ ہیں نا، آپ لوگوں کے ساتھ ابھی اس وقت شاید یہ آزمائش یا یہ ٹیسٹ ابھی اس وقت نہیں ہے کہ ان ٹرمز کہ آپ کی اپنی فیملی ہے اور اولاد ہے اور آپ کا اپنا کاروبار یا کوئی جاب ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی اولاد کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. یقین کریں یہ بڑا ٹیسٹ ہے، یہ بڑا ٹیسٹ ہے. اگر ہم لوگ اس عمر میں یہ چھوٹی موٹی ڈسٹریکشن سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں نماز سے، تو پھر آگے بہت مشکل ہے. تو اس ٹائم کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنے میں رکھیں کہ اس ٹائم میں جب آپ کے اوپر یہ والی آزمائش نہیں ہے، یہ والی ٹیمپٹیشن نہیں ہے، یہ والا ٹیسٹ نہیں ہے، تو اپنی نمازوں کو جو ہے نا گراؤنڈ کریں، قائم کریں. یہاں تک کہ آپ کو محنت کریں گے کچھ عرصہ تو آگے آسان ہو جائے گا. آگے نماز چھوڑنا مشکل ہو جائے گا، پڑھنا آسان ہو جائے گا. یہ ٹائم ہے. اس کے بعد مشکل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ٹائم بھی کم ملتا ہے. جب آپ کسی جاب میں، فل ٹائم جاب میں ہوں گے، ساتھ فیملی ہوگی تو مشکل ہوگی. اور یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں، میرے لیے مشکل تھا، ابھی بھی مشکل ہے فیملی کے ساتھ، جاب کے ساتھ، کہ اپنا دین بھی اور اپنا ایک لیول آف اسپریچویلٹی، ریلیجوسٹی، نماز، اس کو رکھنا، مینٹین کرنا. اٹس ناٹ ایزی، کیونکہ انفارچونیٹلی جس نظام کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جو اکنامک سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. کہ اگر آپ نے اپنی یہ والی لائف سٹائل جو آپ ابھی جی رہے ہیں اس کو مینٹین بھی کرنا ہے نا اگر، تو بڑی بھاگ دوڑ ہے. آپ کے سامنے مہنگائی، کیسے کیسے چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. آج جو گاڑی آپ چلا رہے ہیں اس کی قیمت آج جو ہے مارکیٹ میں اور جو 10 سال پہلے تھی وہ بہت فرق ہے. ان 10 سالوں میں لوگوں کی پیز اتنی رائز نہیں کی جتنی مہنگائی رائز ہو گئی ہے. تو یعنی اپنا نارمل لائف سٹائل بھی مینٹین کرنے کے لیے نا بڑی بھاگ دوڑ ہے. اور ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو. تو یہ جو ٹائم ہے نا جو ہمارے پاس ہے، جس میں ہمارے ساتھ یہ شاید ذمہ داریاں نہیں جڑی نہیں، اس کو یوز کرنا، اپنے آپ کے اندر یہ ڈسپلن نماز کا پیدا کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے مشکل ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ کچھ نوجوان جو ہے نا اپنے آپ کو کہتے ہیں یار ابھی تو ہاں ٹھیک ہے، ابھی کھیل کود کی عمر ہے، بعد میں کر لیں گے. وہ بعد اگر ابھی نہیں کر سکتے نا تو بعد میں کرنا تو ویسے ہی مشکل ہوگا، اور اللہ بھی توفیق نہیں دے گا ایسے بندے کو.
جو اس طرح کرے گا، جو اس طرح کی بات کرے گا. تو ابن عثیمین کہتے ہیں پہلا گروپ جو ہے، پہلی کیٹیگری جو ہے ان لوگوں کی ہے جو اپنی دنیا کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ آخرت کے اوپر، اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر. ٹھیک ہے. دے پریفر their families, their transactions, their worldly gains over the hereafter or over Allah or over Salah. سیکنڈ کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو الحمدللہ وہ اپنے فیملی کو بھی پورا ٹائم دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو بھی پورا ٹائم دیتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کا بھی جو حق ہے وہ ادا کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں اور ایکسٹرا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں نے ابن عثیمین کے مطابق یہ اچھے لوگ ہیں، اور اکثریت جو ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اس میں شامل ہوں کہ وہ دونوں کام کریں. ان کو سپریٹ رکھا ہوا، انہوں نے کام بھی کرتے ہیں، کماتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ فرض کیا ہے وہ کرتے ہیں. تیسری کیٹیگری کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ جو ہے نا، تیسری کیٹیگری جو ہے یہ سب سے افضل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کام کو بھی جو ہے نا عبادت بنایا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے کام کو بھی عبادت بنایا ہوا ہے. کیسے؟ نیت جو ہے نا ان کی کام کرنے کی، وہ دنیا صرف کمانا نہیں ہے، بلکہ اس کمانے سے نا وہ کچھ چیریٹی بھی کرتے ہیں، ریگولر چیریٹی کرتے ہیں. ان کو ہے کہ یار جو میں کام کر رہا ہوں نا، اس سے میں اس لیے کر رہا ہوں کام تاکہ میں اپنے کوئی چیریٹیبل ایفرٹ جو ہے اس میں ہیلپ کر دوں، اپنے دین کی کوئی مدد کر دوں اس پیسے سے، یا اپنے بچوں کو بھی کھلاتے پلاتے اگر ہے نا، تو نیت صرف ان کی یہ ہے کہ یار میں نے ان کو اللہ والا بنانا ہے، میں نے جو ہے نا ان کی تربیت کے اوپر کام کرنا ہے، میں نے ان کو مثال کے طور پہ قرآن حفظ کرانا ہے، میں نے ان کو نماز سکھانی ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. یعنی پہلی کیٹیگری بھی بری نہیں ہے، صرف یہ ہے بہت چھوٹا فرق ہے مگر اس کا نتیجہ بہت بڑا ہے نیت کا، کہ آپ اپنی دنیا کو اور آخرت کو نا ایک ہی نیت سے دیکھو، کہ جو آپ دنیا بھی کما رہے ہو نا اس کو بھی آخرت کے لیے یوز کرو. ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں نا، یا جو علماء ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، وہ اپنی منڈین جو ان کی ایکشنز ہیں، جو روزنامہ جو چیزیں ہیں، کپڑے پہننا، جوتے پہننا، بیت الخلاء یعنی باتھ روم جانا، باتھ روم سے نکلنا، اس کو بھی عبادت بنا لیتے ہیں، اپنے سونے کو بھی عبادت بنا لیتے ہیں. کیسے بناتے ہیں وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لیتے ہیں صرف، اور اس نیت سے کہ یار یہ میں کروں گا نا اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا اس چیز کا. یعنی جوتے آپ بھی پہنتے ہیں اور اتارتے ہیں، میں بھی پہنتا ہوں اور اتارتا ہوں. یہ بندہ جو ہے نا، یہ جب جوتے اتارتا ہے وہ اپنا لیفٹ والا پہلے اتار لیتا ہے اور رائٹ والا بعد میں اتارتا ہے، صرف یہ سوچ کے کہ ہاں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں یہ کروں گا مجھے اجر ملے گا. یعنی اجر کا وہ طالب ہے. ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں نیکیوں کے بارے میں اور گڈ ڈیڈز کے بارے میں پتہ ہے کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے؟ جس قسم کا ایک کاروباری آدمی جو ہے نا پیسوں کے بارے میں رکھتا ہے، ایک ایک چونی گنتا ہے، وہ یہاں سے مجھے فائدہ ہو جائے، وہاں سے مجھے فائدہ ہو جائے. بھئی ہمیں نیکی کے بارے میں ایسے سوچنا چاہیے، نیکی کے بارے میں ایسے سوچنا چاہیے ہمیں کہ یار 2 روپے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے نا کہیں، نہیں چھوڑنا. چھوٹی سی بھی نیکی ہے نا نہیں چھوڑنی. جوتے اتارنا پہننا بھی ہے نا، اس میں سے بھی ہم اپنا اجر کمائیں گے. باتھ روم جانا، باتھ روم سے نکلنے میں، اس میں بھی ہم اجر کمائیں گے. سونے سے پہلے والے اذکار اور یہ نیت کر کے کہ میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، آپ سو رہے ہیں عبادت کے اندر. سبحان اللہ. یعنی صرف نیت کا فرق ہے. تو ابن عثیمین کہتے ہیں یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے یہ سب سے یعنی بہترین ہے اس لحاظ سے. اچھا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. زکوٰۃ کا مطلب ہے لنگوسٹکلی ٹو گرو اینڈ انکریز اور پیوریفائی، ٹو پیوریفائی. ٹھیک ہے. اور گروتھ، انکریز اینڈ پیوریفیکیشن. تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا پیسہ گرو کرتا ہے انشاءاللہ. یہ توکل کریں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو واپس دے گا اس سے زیادہ. وہ ہو سکتا ہے مال کی حالت میں ہی ہو،
یا پھر آپ سے کوئی مصیبت ٹال دے گا، جو آپ کے اوپر آنی تھی مصیبت وہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دی. مثال کے طور پہ کسی کا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اس میں اس کے 50,000 روپے لگ دیتے گاڑی کے، وہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی صدقہ دیا تھا، اس نے کوئی زکوٰۃ دی تھی. دوسرا زکوٰۃ جو ہے نا آپ کے اور میرے پیوریفیکیشن، ہم نے کہا زکوٰۃ کا ایک اور معنی پیوریفیکیشن بھی ہے لنگوسٹکلی، یہ ہمارے مال کو پیوریفائی کرتا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں ایک مثال لے لیتے ہیں. آپ ایک جاب کرتے ہیں اور آپ کا اپنے باس کے ساتھ کانٹریکٹ یہ ہے کہ 9 to 5 جاب ہے، ٹھیک ہے، صبح 9 بجے آپ نے آنا ہے، 5 بجے آپ نے جانا ہے. اس کانٹریکٹ میں 9 to 5 کے کانٹریکٹ میں آپ کو منتھلی سیلری جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپیہ ملنی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ان کے ساتھ اگری کیا ہوا ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ نے 9 to 5 ہی آنا ہے. اب کبھی کبھار آپ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، 10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، یا کبھی کبھار آپ کی جلدی نکل جائیں گے. کیا آپ نے جسٹس کیا ہے اپنے کانٹریکٹ کے ساتھ؟ کیا ہے مگر ایبسولوٹ سینس میں نہیں کیا. انسان ہونے کے ناطے جو ہے نا آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی. کبھی ہو سکتا ہے آپ نے آفس کی پینسل جو ہے یا پین ہے وہ آپ گھر لے آئے ہو اور اپنے گھر ہی چھوڑ دیا ہو، وہ آپ کا نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے آپ کو شاید اجازت دی ہوئی تھی، مگر آپ نے غلطی سے ہو گیا. تو زکوٰۃ جو ہے نا وہ ان غلطیوں کو بھی پیوریفائی کر دیتی ہے. جو مال غلطی سے ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہمیں 9 to 5 کا کیا ہمیں کہ عوض ہمیں سیلری ملنی تھی، ہم نے 9:15 سے 4:45 آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ کھا لیا، تو اس پیسے میں پھر بھی پورے ملے. زکوٰۃ جو ہے نا اس کو بھی پیوریفائی کر دی. ہاں ٹھیک ہے یار، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوتی ہے انسان سے، پرفیکٹ نہیں ہو سکتا انسان. زکوٰۃ جو ہے پیوریفائی کر دیجیے. جو دا ریسٹ آف یور ویلتھ از دین پیوریفائڈ، اس میں سے زکوٰۃ دے دی، یہ والا بھی ویلتھ جو ہے پیوریفائی ہو گیا، اس کے اندر کوئی غلط چیز تھی. آبویسلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان جو ہے جان بوجھ کے غلط کام کرے، حرام کمائے اور پھر زکاتیں دیتا رہے، یا حرام کمائے اور پھر کسی لنگر لگا دیا کہ یار میں لوگوں کو کھانا بھی تو کھلا رہا ہوں. یہ بہت ہے یہاں پہ، ہمارے یہاں بہت اس طرح ہے. تو ایسے بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صدقات اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں فرماتا. دوسرا پیوریفیکیشن سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کا دل بھی پیوریفائی ہوتا ہے. جو دل ہے نا وہ اس کے اندر بہت زیادہ مال کی محبت بھری ہوئی ہوتی ہے اگر، تو زکوٰۃ دینے سے جو ہے نا، صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے your heart is less attached to that wealth. then you force your heart to be less attached to that wealth. آپ اس کو جاتے دیکھتے ہو دیتے وقت. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. ایک اور کوالٹی کیا ہے ان رجال کی، ان لوگوں کی، اور یہ ہماری جو ہے نا آیا نمبر 35 سے آگے چلتا آ رہا ہے بلال. آیا نمبر 35 سے وہ لوگ جو جن کے دل جو ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی ہے، یہ ساری اسی کی کنٹینیویشن ہے کوالٹیز وائز. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ they fear a day in which the hearts and the eyes will be turned. تتقلب یعنی وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے، آنکھیں اور جو ان کی نظر ہے اور ان کے دل جو ہیں، یعنی اتنا خوفناک جو ہے نا مظہر ہوگا اس دن. تو یہ فیئر بھی جو ہے نا ان کی ایک کوالٹی ہے. اور why do they fear? Because they believe in that day. Because they believe in the reality of that day. They believe in the reality of that day and what it entails, and that causes their hearts to fear. کیونکہ وہ دن جو ہے اس دن حساب کتاب ہوگا، اور ایک مومن جو ہے، ایک بیلیور جو ہے، he lives between two emotions, an emotion of fear and an emotion of hope. and ان دونوں کے اندر محبت بھی موجود ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ ہم اس سے محبت نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں. You can fear one of your parents whilst loving them as well. You fear disappointing them. ٹھیک ہے نا؟ تو fear and hope. Fear in Allah's punishment, hope in Allah's mercy.
اور ایک مومن جو ہے نا اس کے لیے کوئی بھی ان دونوں میں سے غالب زیادہ نہیں آتا، یعنی زیادہ ایگزیجریٹ نہیں ہوتا. فیئر اتنا زیادہ ایگزیجریٹ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یا اتنا زیادہ ہوپ کرنے لگ جائے کہ وہ سوچے یار ہاں مجھے تو کچھ نہیں، پر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، اور وہ جو ہے نا کام سے اور عمل سے اور ایکشن سے عاجز ہو جائے. تو فیئر اینڈ ہوپ جو ہے بوتھ ود لو وہ موجود ہونا چاہیے. وہ فیئر اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی فری ٹکٹ نہیں ہے. اور اگر آپ صحابہ کا معمول دیکھیں گے نا، ایون دو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی تھی، اور ان کو اللہ کے رسول کی باتوں میں یقین ہوتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ڈرا کرتے تھے. اس ڈر کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح پہچانتے تھے، اور وہ سیلف ڈیلوڈیڈ نہیں تھے. دیکھیں ہم میں سے بھی نا اس چیز کا بہت ہم لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ جب دین کے اوپر آتے ہیں when we start practicing we start thinking کہ ہاں یار میں ٹھیک ہوں، یار یہ جو ہے نا یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے. شاید کل ہم بھی ویسے ہی تھے، لیکن آج تھوڑا سا چینج ہو گئے تو آج ہم اپنے آپ کو کسی اور لائٹ میں دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان کو کسی اور لائٹ میں دیکھنے لگ جاتے ہیں. شیطان کے پاس بہت طریقے ہیں دھوکہ دینے کے انسان کو. جو مومن ہے نا اس کو پتہ ہے، وہ کبھی کبھار ڈاؤٹ بھی کرتا ہے کہ یار میں کسی دھوکے میں تو نہیں آیا ہوا، میں کسی فالس ریالٹی میں تو نہیں رہ رہا. تو وہ فیئر والا ایسپیکٹ جو ہے نا ہمیشہ اس کے اندر رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ سکتا ہوں. اگر آپ اور میں اپنی سنسیریٹی کو کویسچن کرنا شروع کر دیں نا، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں ادھر آ کے بیٹھا ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو ساتھ یہ قرآن کی آیات شیئر کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنے آپ کو بتا سکتا ہوں ہاں یار میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے یار میں کسی نفع کسی اور چیز کے لیے کر رہا ہوں. میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ آ کے کہیں جی واہ جی بڑا اچھا تھا، اور میں کسی فیم کے لیے، یا یہ کیمرہ ہے ریکارڈ کر رہا ہے کہ یار میرے یہ یوٹیوب پہ لیکچر جائے گا. بہت زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی آئی شوڈ ڈاؤٹ اینڈ کویسچن مائی انٹینشنز. ہمارے اندر یہ ایک چیک ہونا چاہیے، یہ ایک مراقبہ ہونا چاہیے. ہمیں حضرت عمر نے بھی کہا نا رضی اللہ عنہ نے کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. تو مومن جو ہے نا سارا وقت اپنا حساب کرتا رہتا ہے. اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا سارا وقت تذبذب کے اندر ہی رہے، پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں نہیں کر رہا، لو سیلف اسٹیم، لو کانفیڈنس، یا پتہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. وہی بات ہوگی نا بین الخوف والرجاء، ان دونوں کے بیچ میں رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ جو عقل مند ہے، پروڈنٹ ہے، انٹیلیجنٹ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا حساب لیتا ہے، پوچھتا ہے اپنے آپ سے کہ میری زندگی کدھر جا رہی ہے. وہ عامل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرتا ہے اس چیز کے اوپر جو موت کے بعد ہونے والے. اس کا عمل وہ ہوتا ہے جو اس کو موت کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوگا. اور والعاجز من اتبع نفسہ، اور جو عاجز ہے نا، جو جس کی کوئی مدد بھی نہیں کی جا سکتی، وہ ہے جو اپنی نفس کی اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، کہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے مگر اللہ پہ بڑی بڑی امیدیں باندھی ہوئی اس نے. کرتا وہ ہے جو چاہتا ہے، لیکن امیدیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہاں ٹھیک. بیلیور جو ہے ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے. بیلیور جو ہے اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتا ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. That Allah may reward them according to the best of what they did. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو انکریز کرے گا، زیادہ دے گا. یہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے باتیں کی ہیں، یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ لام جو ہے نا لِيَجْزِيَهُم، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے اجر کے لیے کر رہے ہیں کام، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں کام، یہ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ریوارڈ کرے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو مزید دے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ابن آدم کا ہر عمل جو ہے نا، اچھا عمل،
اس کو اللہ تعالیٰ نے 10 سے ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے. جو بھی آپ اور میں کوئی اچھا گڈ ڈیڈ کرتے ہیں then Allah multiplies it by 10. From 10 up until 700. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ریوارڈز اے گڈ ڈیڈ فرام 10 اپ انٹل 700. یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے مزید. اسی طرح جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, کوئی غلط کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اللہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں کامیاب ہوں. اللہ چاہتا ہے آپ اور میں کامیاب ہوں, کیونکہ اللہ نے اس ٹیسٹ میں ہمیں بتایا بھی کہ کامیاب کیسے ہونا ہے. پروفٹس بھی بھیجے جنہوں نے ہمیں کر کے بھی دکھایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے عمل کے اوپر, اچھے عمل کے اوپر 10 to 700 ملٹیپلائی بھی کرتا ہے. ہمارے برے عمل کے اوپر ہمیں صرف ایک وہ گناہ ملتا ہے, لیکن اس کو بھی مٹایا جا سکتا ہے توبہ و استغفار سے. یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم مٹا نہیں سکتے, بلکہ کچھ کیسز کے اندر اللہ تعالیٰ وہ مٹانے کے علاوہ اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی یہ مشکل نہیں ہے. یہ امتحان جو ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امتحان میں ڈالا ہوا ہے, the test that Allah has given us, it is not difficult if we don't make it difficult for ourselves. It is very, very, very easy to wipe your sins. اپنا گلاس کلین کرنا, اپنا دل صاف کرنا بڑا آسان ہے. کیا کرنا ہے؟ استغفار. ایک ریزولو لے کے آنا ہے کہ یار میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. ایک ندامت ہونی چاہیے آپ کے گناہ کے اوپر, اور اللہ سے توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, مٹا دے گا. ایون دو اگر آپ دوبارہ بھی کریں گے, پھر سنسیئرلی کریں گے, مٹا دے گا. تو یعنی گناہ جو ہے وہ ایک ہی آپ کو یونٹ مل رہا ہے اس کا, مگر اس کو مٹانے کی بھی اپرچونٹی ہے. ثواب جو ہے 10 سے 700 گنا ہے. پھر آپ کو ایسے موسم دیے ہوئے رمضان جیسے, جس کے اندر لیلۃ القدر جیسی راتیں ہیں. تو یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے امتحان اگر لیا نا, تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم یہ امتحان پاس کریں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے. تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اللہ تعالیٰ پھر رزق عطا کرتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے, بغیر حساب یعنی وافر تعداد میں, کثرت کے ساتھ. اور رزق جو ہے نا وہ صرف آپ کے بینک اکاؤنٹ کے نمبرز نہیں ہیں, وہ صرف پیسہ نہیں ہے. صحت بھی رزق ہے, ایمان بھی رزق ہے, تقوی بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے. یہ ساری چیزیں رزق کے اندر شامل ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں, ان رجال میں سے ہم ہوں, اور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں میں حسن پیدا کرنے کے لیے, اپنی عبادت میں بہتری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.